وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وأصحابه كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فقد قال الله تبارك وتعالى يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبیب اللہ. اللہ تبارک و تعالی دی حمد و ثنا نبی پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مبارکہ دے ہوتے بے حد اور بے حساب مرتبہ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد میرے انتہائی واجب الاحترام مقتدر محتشم جملہ حاضرین ناظرین دوستوں اور بزرگوں، سب تو پہلے ایسا سارے رل کے اللہ پاک دی بارگاہ اندر شکر ادا کرنے ہیں کہ اس سونے رب نے ایسا سارے اج دی رات دے کچھ لمحے ساری زندگی دی تاریک راتاں دے وچوں اج دی رات دے کچھ لمحے اس جگہ دے اتے بولا کہ اپنا تے اپنے سونے نبی دا ذکر کرن دی اور سنن دی اللہ نے سانو توفیق عطا فرمائے. سونے رب دی بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ اللہ ساڈی حاضری نو قبول فرمائے. مبارکباد دے مستحقین عزت معاب واجب الاحترام بڑی انتہائی عظیم شخصیت جناب محمد جاوید صاحب جنہوں نے بڑی محبت ادب احترام عقیدت دے نال اپنے گھر دے اندر سونے نبی دے ذکر میلاد دی محفل سجائی ہے. اللہ تعالیٰ انہاں دی کاوش اور محنت کو قبول فرمائے. جنہاں دوستاں نے جو بھی جتنا بھی جیسا بھی جتنا بھی انہاں دے نال تعاون کیتا اللہ سب دا تعاون بھی قبول فرماوے. تساں خوش نصیب ہو کہ اللہ نے تانوں ایتھے آون دی توفیق عطا فرمائی. اللہ تانوں قدم قدم دے بدلے نیکیاں عطا فرمائے. سٹیج دے تے تساں ویکھ رہے ہو ساڑی مرکزی جامع مسجد غوثیہ اور مدرسہ سیف القرآن دے صدر عزت معاب واجب الاحترام جناب قبلہ استاد محترم پروفیسر محمد نوید حاجی محمد نوید فضل صاحب تشریف فرما ہیں. توڑے اس علاقہ دی روح رواں انتہائی عظیم مذہبی سیاسی اور سماجی شخصیت واجب الاحترام عزت معاب جناب ملک اظہر حسین چوغتہ صاحب تشریف فرما ہیں. قبلہ ڈوگر صاحب تشریف فرما ہے. انصاری صاحب تشریف فرما ہے. اعجاز راہی صاحب خوبصورت آواز ہے بڑے وسیب دی. نقیب محفل صاحب بڑے خوبصورت عظیم نقیب ہیں. قبلہ علامہ صاحب تشریف فرما ہے. بھائی فدا قبلہ حاجی فدا حسین صاحب دے لخت جگر بھائی مدثر صاحب اللہ سب دی حاضری قبول فرمائے. توڑے اس علاقہ دی پہچان جھوک ٹی وی دے احباب اس محفل میں کوریج دے رہے اللہ انہاں دی کاوش اور محنت کو قبول فرمائے. جتھوں تک کہ پیغام جاسی لوگ سن سن اللہ انہاں نوں بھی اجر عطا فرمائے. اج دی اس محفل دا جڑا موضوع ہے وہ ہے رحمت للعالمین. سبحان اللہ. تے رحمت للعالمین دا لفظ جدن بھی بولیا جاسی اس تو مراد نبیاں دے سردار یعنی ساڈے نبی سونے محمد دی ذات. کیوں
کہ نبی اللہ نے جتنے بھی بھیجے نا، کوئی کسی علاقے دا نبی بن کے آیا ہے، کوئی کسی بستی دا نبی بن کے آیا ہے، کوئی کسی شہر واسطے آیا ہے، کوئی کسی گاؤں واسطے آیا ہے، کوئی تحصیل، کوئی ضلع، کوئی ملک، لیکن جدن تواڈے تے ساڈے نبی دی واری آئی ہے، اللہ نے فرمایا محبوب میں ساری کائنات دا رب العالمین، تو محمد رحمت للعالمین۔ حضور نبی پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف ساڈے واسطے رحمت نہیں بن کے آئے، صرف انسانوں واسطے رحمت نہیں بن کے آئے، عالمین دا لفظ ہے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للناس کہ میں لوگوں واسطے رحمت بنایا ہے، یا للمسلمین کہ میں مسلمانوں واسطے رحمت بنا کے بھیجی ہے، یا للمؤمنین کہ میں مومنہ واسطے رحمت بنا کے بھیجیا، نہیں، حضور نو اللہ نے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اور صرف اللہ نے ایک عالم نہیں، ایک جہان نہیں، عالمین ہن کتنے جہان ہیں یہ کوئی نہیں جاندا، تے جہاناں دے وچ کتنی چیزاں ہیں یہ بھی کوئی نہیں جاندا، یعنی محبوب سارے جہاناں واسطے ہر جہان دے وچ جتنی چیزاں ہیں انہاں سب چیزاں دے واسطے اللہ نے ساڈے نبی نو رحمت بنا کے بھیجیا ہے۔ اپنے حضور تے غیراں دا بھی خیال رکھے ہے۔ جدن میرے محبوب علیہ السلام کسی جنگ نو فتح کر لوے نا، کسی غزوے نو، جس جنگ دے اندر حضور نے خود شرکت فرمائی ہے اس نو غزوہ آکھیا جاتا ہے۔ غزوہ احد، غزوہ بدر، غزوہ حنین، غزوہ خندق، جنہ جنگاں دے اندر خود آمنہ دے لال نے شرکت فرمائی ہے انہاں نو غزوہ آکھیا جاتا ہے۔ ایک جنگ دے اندر میرے محبوب علیہ السلام تشریف فرمائے اور حضور دا طریقہ کار آئی کہ جدن کسی جنگ نو فتح کر لوے نہ تا حضور 3 دہاڑے اس میدان دے اندر موجود رہندے آ۔ مشاورت کرنی اپنے صحابہ دے نال، اپنے یاراں دے نال مشورہ کرنا، جڑے قیدی قید ہو جاوے نا انہاں دا فیصلہ کرنا کہ نہ قیدیاں دے نال کی کرنا ہے، جڑا مال غنیمت ہویا او دی تقسیم دا فیصلہ کرنا کہ یہ کس طریقے نال تقسیم کرنا ہے، یہ ساری مشاورت ہویا۔ بس اگر قیدیاں نو آزاد کرنا ہویا تے او فدیہ یا جو بھی معاملہ ہویا، جو گلاں طے ہوے نا انہاں 3 دہاڑیاں دے اندر میرے محبوب فیصلہ کر کے وقت بعد سونے نبی مدینے پاک تشریف لے کے آئے۔ میرے محبوب علیہ السلام جنگ جیت گئے یار، جس نبی جس جنگ دے اندر حضور خود شریک ہوئے، سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا، وہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا، کہ جس لشکر کا افسر لے چھوڑو، ایک دفعہ مل کے پڑھ لو کہ جس لشکر کا افسر ایک کالی کمر والا تھا، کہ جس لشکر کا افسر ایک کالی کمر والا تھا۔ میرے محبوب علیہ السلام جنگ جت گئے، 3 دہاڑے حضور نے قیام فرمایا۔ ایک جنگ ایسی آئی ہے میرے محبوب علیہ السلام نے قبیلے دے لوگاں نو بلایا، حضور نے فرمایا تواڈے قیدی ساڈے کولوں قید ہن فدیہ دیو، انہاں دا فدیہ ادا کرو، ساڈا فیصلہ ہو چکیا ہے، فیصلہ ہو چکیا ہے، جنہاں نے قیدی آزاد کرواونے نے فدیہ دیون، پیسے دیون، اپنے قیدی لے توجہ ہے یا کوئی؟ حضور جڑا
محمد دی گل سنا رہا میرے نبی پاک علیہ السلام نے فیصلہ کیتا بھی جی میں جنگ بدر دے اندر قیدی قید ہو گئے حضور نے صحابہ نال مشورہ کیتا کہ جڑے پیسے والے نوں پیسہ دیون تے جڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں مسلماناں دے بچیاں نوں پڑھاویں سبحان اللہ اتنے ہویا ہر جنگ دے اوتے بعد اتنے ہو گیا فدیہ دیو اپنے قیدی لے جاؤ قبیلے والے نے کیا دہاڑے کا ٹائم منگیا اے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیو اسا پیسے اکٹھے کر کے جتنا فدیہ بندا ہے اسا قیدیاں دے حساب نال اسا تہاڈی بارگاہ وچ فدیہ دیسا ہے اپنے قیدی آزاد کر کے لے وسا اعلان ہو گیا قبیلے والے نے میٹنگ بلائی اپنے قبیلے دے بندے اکٹھے کیتے مشورہ ہویا ان کے کیتا جاوے کوئی اتنا امیر بندہ تھا ہی کوئی نہ جڑا سارے بندے نے پیسے اکٹھے چ دیویا اے طے ہویا سارے گھراں دے اوتے پیسے تقسیم کیتے جاویں جتنے قبیلے دے ساڈے قیدی ہیں اس قبیلے دے جتنے گھر ہیں فی گھر مثلا 1000 روپیہ جڑا ہے او پکا ہو گیا وہ متعین ہو گیا بھی 1000 روپیہ پیش کرو تے قیدی چھڑا دیے توجہ ہے یار یا سبحان اللہ میں اس مسئلے نو آسان طریقے نال سمجھاواں چلو خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے تواڈے محلے دا ٹرانسفارمر خراب ہو جاوے یہ وکری گل ہے جو سارے سیاسی لوگ بھی بنوا دے ہیں لیکن بعض اوقات جو لیٹ ہو جاوے تو وقت آرڈر آ جاندہ ہے بھی اپنی مدد آپ دے تحت بنا لو وقت محلے والے جنہوں 1000 روپیہ 500 روپیہ کٹھا کریں دیں ہاں جی سارے علاقے دے وچ جاندے وقت وہ کمیٹی بن جاندی ہے 2-3 بندیاں دی انہیں گل ہے یار یہ کوئی نہ ویسے کمیٹی بن گئی وہ معاملہ حل ہو گیا وہ چیز ایکٹیو ہو گئی وہ ٹرانسفارمر چالو ہو گیا یا جو چیز بھی ہے کمیٹی بن گئی 3 بندیاں دی پہ پورے قبیلے دے وچوں پیسے اکٹھے کرو پیسے اکٹھے ہونے لگ گئے دروازے کھڑک چلدے ایک دروازے تے ہے نا آ کے دروازہ کھڑکایا نے اندروں ایک عورت دی آواز آئی کون ہو اسا قبیلے دے لوگ ہیں قبیلہ ساڈا جنگ ہار گیا ہے قیدی ساڈے قید ہو گئے او مسلمان ہیں انہاں لوگوں نے فیصلہ کیتا ہے بے فدیہ دیو تے اپنے قیدی واپس لے جاؤ لہذا اساں فدیہ دے کے قیدی چھڑاونا چاہنے ہیں ایک 1000 روپیہ اساں فی گھر دے اوتے رکھے ہے لہذا تساں بھی 1000 روپیہ دیو او مائیا دیے کہ اے پتہ کرو کہ اس لشکر دا کمانڈر کون ہے بولو اس لشکر دا کمانڈر کون ہے مین ہیڈ کون ہے انہوں نے آکھیا کہ او دا جڑا کمانڈر ہے نا اس لشکر دے کمانڈر دا نام محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم او مائی بہر نکل آئی وہ دیئے میاں واپس ٹور ونجو جنہ جنہ کلو پیسے لے لے انہاں سارے انہوں پیسے واپس کر دیو میرے نال چلو میں تواڈے نال چل دیاں میں تانوں سارے قیدی فرید اندر چھڑا کے دینی فرید اندر آزاد کروا کے دینی قبیلے دے لوگ پوچھتے اے عورت اے دس تو اس محمد عربی نو جاننی ہے انہوں پہچاننی ہے اس دے نال جناب والا تعارف ہے یا کوئی نہ اس مائی دی اکھاں چوں آنسو آئے رو کے آدھی ہے صرف پہچان دی نہیں صرف جان دی نہیں او محمد میرا ویر بولو محمد میرا ویر او میرا بھرا ہے اس نے میرے نال رل کے دودھ پیتا ہے میں اماں حلیمہ دی بیٹی شیمہ ہاں بولو میں اماں حلیمہ دی بیٹی شیمہ ہاں تے محمد عربی ہو ہے جائے بچپن دے نال رلے میرے رل کے دودھ پیتا ہے اسم مکے دی سرزمین تے بکریاں رلے چرہیں دے رہے وہ میرا بھیرا آئے تے میں نو پکا یقین ہے وہ میرے نال اتنا محبت کریں دے پیار کریں دے اگر بھیڑ ٹھڑ کے بھیرا نے دروازے تے چلی گئی میرے بھیرا میں نو خالی موڑ نہیں کوئی نہیں بولو میرے بھرانے میں نو خالی موڑنا میاں بھیڑا نو بھراوت بڑے مان ہوندے اج بھیڑا دا دل نہ تروڑیا کرو بھیڑا سہیلیاں دے اندر بہ کے محلے دیاں عورتاں دے اندر بہ کے بھراواں دیاں تعریفاں کرے دیاں اج میرے ویر نو اللہ نے بڑی عزت دتی ہے بڑی شان دتی ہے بڑی شوکت تے بلندی دتی ہے او تیریاں تعریفاں کرے دی تھکدی نہیں اج ویر دی شادی ہوے اللہ دی قسم بھیڑ نوکرانی بن کے گھر دے اندر کام کرے دیئے سہیلیاں دی امیاڑی سارا آرام کر لے تھوڑا جیا سہ لے اتنے دیارے ہو گئے تو آرام نہیں کیتا تھوڑا جیا آرام کر لے رو کے آدھیے جی میں کام نہیں کرنے ہور کے کرنے شادی میرے بھرا دیئے
نوکرانی بن کے گھر دے اندر کم کرے دیے انہوں ناز ہوندا ہے بھی میرے بھرا دی شادی ہے تے شادی موڑ موڑ نہیں ہونی جے میں نہیں کم کرنے تے ہور کیا کرنے توجہ ہے یار یا کوئی نہ یہ انہاں بھیڑاں کولوں پوچھو جنہاں دے ویر کوئی نہیں جنہاں دے بھرا کوئی نہیں عارفاں دے امام عارف کھڑی حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ آپ فرمانے نے انشاءاللہ نہ مرن ملتان دے لوگوں میں نبی دی رحمت دا سریا حضور اپنے تے اپنے میرا نبی غیرہ واسطے بھی رحمت بن کے آیا ہے انسانہ واسطے بھی رحمت بن کے آیا ہے حیوانہ واسطے بھی رحمت بن کے آیا ہے جنہ واسطے بھی رحمت بن کے آیا ہے بلکہ کائنات دے ذرے ذرے واسطے ساڈا نبی رحمت بن کے آیا ہے اللہ نے اپنی لارب اور بے عیب کتاب قرآن کے اندر فرمایا اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین پیسے واپس کرنا شروع کر دیتے علاقے دے لوگ پوچھتے ہیں کیوں کر رہے ہو اساں قیدی چھڑاونے کسے دا باپ کہہ دیے کسے دا بھرا کہہ دیے کسے دا بیٹا کہہ دیے او ترے رکنی کبینہ دیے او کمیٹی آ دیے میاں جڑی شیمائیں اس محمد دی بھیڑے قبیلے دے لوگ کٹھے ہو گئے خوشی دا اظہار کرن لگ گئے چلیے ذرا چل کے دیکھیے شیما جو اتنا بڑا دعویٰ کر چھوڑیا ہے کہ میں قیدی چھڑا کے دینی ہاں ذرا پتہ کریے بھلا قیدی چھٹ دینیا کوئی نہ اور اگو اگو حضرت شیما ہے پچھو پچھو سارا قبیلہ ہے اس بھیڑ نو اپنے بھراتے کتنا ناز ہے سبحان اللہ منگن جا رہی ہے جے خدا نہ خواستہ کوئی انکار ہو جاویا تو دا دل ٹوٹ جاویا یا نہ ٹوٹ جاویا اج ساڑیاں بھیڑاں دروازے تے آویں تواڈیاں بھیڑاں دروازے تے ٹر کے آویں اپنیاں بھیڑاں دا دل نہ تروڑیا کرو نہ دے مان نہ تروڑے کرو توجہ ہے یار یہ کوئی لیکن کچھ بندے ہوندے ہیں اپنی بیویاں دے ہتھاں دے وچ مجبور بھی ہوندے ہیں بیوی دی مجبوری بھی انہاں دے کول سامنے ہوندی ہے نا بھئی ہن کی کراں ہاں جی بہن دی اتنی خدمت کراں تے بیوی میرے کول بعد پوچھے پہ تو بہن دی اتنی خدمت کیتی ہے اور سن میرے نبی پاک نے اپنی بہن دا کتنا خیال رکھیا ہے حضرت شیما اگو اگو ہے پورا قبیلہ پچھو پچھو ہے اور قبیلے دے سارے بندے برابر نہیں کچھ گلاں کریں دے وجہ شیما دعویٰ وڈا کیتا ہے دی سنی ونی کوئی نہیں اور پھرا کوئی عام نہیں نبیاں دا سردار ہے آمنہ دلالے حضرت شیما چلدیاں جدن حضور دے کول آئیاں بہر دو صحابہ خیمے دے بہر جناب اللہ ننگیاں تلواراں لے کے کھلوتے انہوں نے تلواراں والے ہور صحابہ بلا لے کہ پورا قبیلہ کٹھا ہو کے آ گیا کہ نہیں حملہ نہ کر دے وے صحابہ نے میرے نبی دے خیمے نو گھیر لیا انہاں دی عظمت تے قربان جاویے اج جان ہر بندے نو پیاری ہوندی ہے لیکن خدا دی قسم وعدے سونے آ اے تا ایک جان ہے ہزاراں ہونا تیرے قدماں تو قربان چ کریے تیرے نام پر کرو جا فدا تیرے نام پر کرو جا فدا
मुजद्दिद दीन व मिल्लत मौलाना शाह इमाम अहमद रजा खां फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह करूं तेरे नाम पर जा फिदा न बस एक जा दो जहां फिदा तो जहां से भी नहीं जी भरा तो जहां से भी नहीं जी भरा करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम दे सहाबा इर्द गिर्द खलो गए। हजरत शीमा आगे हुई आदिनो सहाबियों घबराओ ना अंदर खैमे के अंदर जाओ मेरा पैगाम देवो मुहम्मद अरबी नू आखो तेरी भेड़ तेरे दरवाजे ते टुर के आई है। एक सहाबी बोले माई तू कौन होनी है साडे नबी दा अल्लाह ने ना कोई भिरा बनाया है ना कोई भेड़ बनाई है क्योंकि भेड़ जिहड़ी होवे या भिरा होवे वो शरीक बनन दा दावा करेंदे हन वो बराबरी दा दावा करेंदे हन वो मिसल होवन दा दावा करेंदे हन वो साडा भिरा है वो साडे वर्गा है ते अल्लाह ने साडे नबी नू बेमिसलो बेमिसाल बनाया। आला हजरत फरमाते हैं ज़मीं से आसमां तक आसमां से लामकां तक है तुम्हारे हुस्न का जलवा खुदा जाने कहाँ तक है। ज़मीं से आसमां आसमां से लामका तक है तुम्हारे हुस्न का जलवा खुदा जाने कहाँ तक है। अरे खुदा जाने के जलवाए जाना कहाँ तक है। अरे वहीं तक देख सकता है नजर जिसकी जहाँ तक है वहीं तक देख सकता है नजर जिसकी जहाँ तक है। आज अगर कोई नबी की जात के ऊपर हमला करने की जसारत करता है और कोशिश करता है तो उसकी आंख ऐसी है वो नबी के मकाम को देख नहीं सकती वो नबी के मकाम को समझ नहीं सकता है। मेरे नबी पाक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नारे तकबीर नारे रिसालत नारे तहकीक नारे हैदरी उलमाए अहले सुन्नत मशाइख अहले सुन्नत माशाअल्लाह। बैठकर नमाज पढ़ोगे तो आधी नमाज का सवाब मिलेगा खड़े होकर नमाज पढ़ोगे तो कामिल और अकमल नमाज का सवाब मिलेगा। हुजूर दे साहबी फरमाने में हुजूर दे घर हाजिर होया मैं नबी पाक ने दरबार च हाजिर होया रईतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हुवा युसल्ली काइमन युसल्ली काइदन मैं हुजूर नु वेखिया मेरे नबी बैठ के नमाज पढ़ रहे मैं हैरान हो गया मैं अग्गा होया फवज़अतु यदी अला रासिही मैं अपना हाथ हुजूर दे सरे अनवर दे उत्ते रख दिता हुजूर दे सर मुबारक दे उत्ते रख दिता। मेरे नबी पाक ने सलाम ने सलाम फेरिया हुजूर ने फरमाया मां बेका के गल मेरे सर दे उत्ते हाथ क्यों रखे आई या साहबिया ने सोनिया तुसा सानू हुक्म मेरी बोली तुहानू समझ आ रही है यार या नहीं आ रही है समझ ना भी आवे तो अंदाजे ते तुसा सुभान अल्लाह आखी रखूंगा। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मां बेका के गल है मेरे सिर दे उत्ते हाथ क्यों रखी सहाबिया ने सोनिया तुसा सानू हुक्म फरमाया है कि नमाज खड़े हो के पढ़ो बह के पढ़न नाल अद्धी नमाज दा सवाब मिलदा है वा अंत तुसल्ली कायदन ते सोनिया तुसा आप बह के नमाज पढ़ रहे हो। मेरे नबी ने अपने लब्बां नू खोलिया थोड़े इलाके के चेयरमैन मलिक अजहर साहब अज बोले इन्हां दी जुबान चो निकले लफ्ज टीवी ते आ जावे अखबार दे उत्ते आ जावे कोई यार तुहाडा सियासी बंदा कलाम करे ओदी खबर अखबार च आवे अल्लाह दी कसम मेरा नबी बोले अल्लाह कुरान बना छोड़े बोलो रब के बना देवे वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वहयु
شعر بولیا کمال کر چھوڑیا، فرمایا جے تئی رب نہ بلاوے او تئی لب نہ ہلاوے سونا، بولے جو زبانوں قرآن بن جاوے، جے تئی رب نہ بلاوے او تئی لب نہ ہلاوے سونا، بولے جو زبانوں قرآن بن جاوے، کیڑی سونی گفتاری سامنے سارے جگ دا سنگار سامنے اسلام دے غلام ذرا توجہ فرماؤ۔ حضور نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نے آکھیا ساڈے نبی اور اللہ نے بنایا ہی کوئی نہیں۔ صحابی علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسا خود وانتا تسلی قائدہ تسا آپ نے کہ نماز پڑھ رہے ہو اور سنو میرے نبی نے جڑا جواب دیتا۔ توجہ ہے تو اڈی آگے حضور علیہ السلام نے فرمایا ایوکم مثلی، تواڈے چ کون ہے جڑا میں محمد دی مثل ہوئے، تواڈے چ کون ہے جڑا میری مثل ہوئے، اوے میں بہ کے بھی نماز پڑھا اللہ مینوں کھڑے ہون دا ثواب عطا فرما دے۔ اللہ جلووں سے عرش سجایا گیا، تیرے جلووں سے عرش سجایا گیا، تجھے تخت کرم پہ بٹھایا گیا، تجھے قبلہ حسن بنایا گیا، تیری مثل نہیں ہے خدا کی قسم۔ اللہ نے آپ کی مثل بنایا ہی نہیں ہے، بات لمبی نہ ہو جاوے۔ صحابہ نے آکھیا ساڑھے نبی دی اللہ نے نہ کوئی بھین بنائی ہے نہ کوئی بھرا بنایا تاکہ برابری دا کوئی دعویٰ نہ کرے۔ آج اگر کوئی ملہ یہ کہے کہ کل مومن نخوا کل مسلم نخوا، کہ سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں، سارے مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو لہٰذا نبی بھی ہمارے بھائی ہوئے، وہ بڑے بھائی ہم چھوٹے بھائی۔ ارے ظالم کچھ حیا کر، جو علی میرے نبی کا بھائی ہے، جس کو حضور نے فرمایا انت اخی فی الدنیا وفی الآخرہ، کہ تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، تو آخرت میں بھی میرا بھائی ہے، جس کو حضور نے اپنا بھائی کہا۔ میں چیلنج کر کے جا رہا ہوں، آپ کی جامع مسجد غوثیہ کا خطیب ہوں، موبائل فون اٹھائیے، پوری دنیا کے کسی مفتی کا نمبر ملائیے کہ مولانا نصیر الدین نصیر نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے۔ میں چیلنج کر رہا ہوں، میرے نبی نے علی کو بھائی کہا ہے کہ علی میرا بھائی ہے، لیکن علی بھائی تھا، چچا زاد بھائی تھا، کہہ سکتا تھا کہ محمد میرا بھائی ہے، لیکن علی نے نبی کا اتنا ادب کیا، پوری زندگی زبان سے کبھی بھائی نہیں کہا، جب بھی بولا یا رسول اللہ۔ ادب کو ملوز خاطر رکھا۔ میرے نبی پاک دے غلام ایک صحابی اندر گئے، عرض کر دینے سونیا باہر ایک مائی آئی ہے، ایک عورت آئی ہے، وہ آدھی میں محمد دی بھیڑا۔ انہوں نے فرمایا دا نا کی ہے، سونیا وہ اپنا ناک دیے، میرا نام شیمہ ہے، میں اماں حلیمہ دی بیٹیاں۔ اللہ دی قسم فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کھڑے ہو گئے، میرے نبی کھڑے ہو گئے، صحابہ جناسا حیران رہ گئے۔ حضور ایک عام جی عورت واسطے کھڑے ہو گئے، میرے نبی بہر تشریف لے کے آئے خیمے تو، اللہ دی قسم اپنی مزمل دی چادر مدثر دا کمبل، حضور نے اماں حضرت شیمہ نو کرایا، فرمایا آ میری بہن محمد دے دروازے تے آئی ہے، میں تیرا ویراں، میں تیرا بھرا۔ اندر لے کے گئے، سارے قبیلے دے لوگ حیران رہ گئے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے حضرت شیمہ دے واسطے انتظام کرایا، خدمت فرمائی۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا شیمہ دس کیویں آئی ہے، میرے دروازے تے ٹر کے کیویں آئی ہے، کیویں چل کے آئی ہے؟ اکھاں چوں آنسو آ گئے، رو کے آدھی ویرا اج بھرا کولوں کچھ منگن آئی، اج
کچھ لوینا ہی آ. میرے نبی پاک نے فرمایا منگ میری جان حاضر ہے. سونے کوئی نہ جس قبیلے دے تساں قیدیاں نو قید کیتا ہے اودے وچ میرا خامد بھی موجود ہے, دوسرے قبیلے دے لوگ بھی موجود ہیں. میں اپنے خامد دی بھی آزادی منگنا ہی آ, بلکہ پورے قبیلے دے لوگاں دی آزادی منگنا ہی آ. علامہ صاحب نو ضامن دے کے جا رہے ہیں. اللہ دی قسم میرے نبی نے اے نہیں فرمایا اے شیما میں صحابہ نال مشورہ کرے سا, جبریل امسی میں او دے کولوں پوچھسا, او اللہ دے کولوں پوچھ کے امسی مڑ ساڈا فیصلہ ہو سی, مڑ میں تینوں جواب دے سا. خدا دی قسم بھیڑا دی ہے سونیا انہاں قیدیاں نو آزاد کرو. میرے نبی نے آرڈر جاری فرمایا صحابہ سارے قیدی فری آزاد کر دے. جب بھی کوئی جنگ ہوتی تھی حضور مشورہ کرتے تھے. جنگ بدر اٹھا کر دیکھ لیں, حضور نے مشورہ کیا صحابہ سے کہ بتاؤ ان کا کیا کریں. حضرت عمر نے تلوار نکالی کہ یا رسول اللہ ان کو قتل کرو, یہ کافر ہے. حضرت ابوبکر صدیق نے کہا نہیں یا رسول اللہ میرا مشورہ یہ ہے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ مسلمانوں کے بچوں کو پڑھائیں اور جو پیسے والے لوگ ہیں وہ فدیہ دیں. حضور کو حضرت ابوبکر صدیق کا مشورہ پسند آیا. ہر جنگ کے موقع کے اوپر حضور نے مشورہ کیا. آج میرے نبی نے کسی سے مشورہ نہیں کیا, کسی سے نہیں پوچھا. ہمشیرہ نے مانگا, میرے نبی نے فوراً حکم جاری فرما دی. تیری ہمشیرہ تیرے کو کچھ منگے نہیں میری بہن اور تو لگی وانی وقت میں سوانی نال مشورہ کرے سا نہیں سمجھ آئی تو میرا خیال تو بیگم کے ساتھ مشورہ کرتا ہے. اے ظالم جب تیری بہن تیرے در کے اوپر آ کر مانگ رہی ہے کسی سے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر وہ باپ بیٹھا ہوتا تو وہ باپ سے آ کر مانگتی, ماں بیٹھی ہوتی تو ماں سے آ کر مانگتی. ماں باپ کسی سے مشورہ کرتے, اب وہ چلے گئے ہیں تو تو اس کا باپ ہے, تو اس کی ماں ہے. ہاں جی وہ تیری بہن ہے, کسی سے مشورہ نہ کر, بہن جو مانگے اس کو عطا کر دے. بات لمبی نہ ہو جائے, میرے نبی پاک علیہ السلام نے حکم جاری فرمایا سارے قیدیاں نو آزاد کر دیتا. کسے صحابی دی ہمت نہیں ہوئی, جرت نہیں ہوئی کہ یا رسول اللہ تساں پوچھیا ہی نہیں, مشورہ ہی نہیں فرمایا. کیوں؟ میرے نبی پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے در تے جو بھی آیا ہے کبھی خالی نہیں گیا ہے. ساڈا تے عقیدہ ہے مانگو مانگو حضور دیتے ہیں, مانگو مانگو حضور دیتے ہیں, مانگو مانگو حضور دیتے ہیں. ارے جو بھی مانگو ضرور دیتے ہیں, جو بھی مانگو ضرور دیتے ہیں. اگر قطادہ نے آنکھ منگی ہے آنکھ ملی ہے, جو بھی مانگو ضرور دیتے ہیں, جو بھی مانگو ضرور دیتے ہیں. قبلہ فرما گیا کہ انہوں نے سبحان اللہ ڈھلیے تے پورا 1.5 گھنٹہ ہور لا ہو جانا. سبحان اللہ, ذرا اچھی آواز نال کہو ذرا سبحان اللہ. نبی پاک علیہ السلام دے غلامو ذرا توجہ دے نال سنو, حضور دی میلاد دی گل بھی کرنی ہے, ذرا توجہ دے نال نبی دی رحمت دی گل سنو. سبحان اللہ. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. میں سمجھتا ہوں جو آنے والا مہینہ ہے نا ربیع الاول شریف, سبحان اللہ, ربیع کا معنی ہے بہار, اول کا معنی ہے پہلی, یعنی پہلی بہار. اور ربیع الاول کا نام بھی پہلی بہار ہے کیونکہ اسی مہینے میں حضور نے آنا تھا اور میرے نبی کے آنے سے پورے جہانوں میں بہار ہی بہار آ. سنو حضور دے میلادیاں دو گلاں ذرا توجہ دے نال سنو. ہن کیڑی گل کریے حضور دی, ایک گل اما آمنہ دی, ایک گل اما حلیمہ دی. سبحان اللہ. میرے نبی دی اما حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرمائندین, حضور دی والدہ محترمہ بیان فرمائندین, میں قربان جاواں اس ماں تو اج ماں حافظ قرآن دی ہوے, عالم دین دی
ہوے علاقے دے نمبردار دی ہوے چیئرمین دی ہوے علاقے دے ایم پی ایم این اے دی ہوے کسے وڈیرے بندے دی ہوے لوگ ادب کریں دے لوگ آدھے نے ساڈے پیر دی ماں ہے اے عالم دی ماں ہے اے علاقے دے وڈیرے بندے دی ماں ہے او یارو فیصلہ تساں آپ کرنا ہے اگر کسے امیر دی ماں ہوے اونا شان بلند ہو جاندا ہے تے جینوں اللہ نبیاں دے سردار دی ماں بنایا ہے کوئی بدبخت یہ کہے کہ حضور کے والدین کا پتہ نہیں ہے کہ وہ جنتی ہے یا جہنمی ہے وہ ظالم تو کون ہوتا ہے فیصلہ کرنے والا توجہ ہے میری بات کی طرف ان کے جنتی ہونے کا پتہ نہیں ہے آج بچہ حافظ قرآن بن جائے بلکہ علامہ صاحب بیٹھے پوچھو حافظ قرآن کی شرط نہیں ہے قرآن پڑھنے کی شرط ہے جو بچہ قرآن پڑھ جائے چاہے وہ ناظرے پڑھے چاہے وہ حفظ کرے یہ ہاتھ باندھ کے جا رہا ہوں میسج دے کر جا رہا ہوں آپ نیند قربان کر کے آئے ہیں جوید صاحب کے لیے نہیں آئے میرے لیے نہیں آئے ان لوگوں کے لیے نہیں آئے آپ آئے اپنے نبی کا ذکر سننے کے لیے ذرا کوئی میسج لے کر جائیے بات پلے باندھ کر جائیے وقت ضائع نہ ہو آپ کا حضور نے فرمایا ادبوا اولادکم ثلاثۃ خصال اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ گل پلے بن کے جایا جے صحابہ نے سونیا کیڑیاں کیڑیاں گلاں حضور نے فرمایا حبی ایک میری محبت سکھاؤ سبحان اللہ جب صاحب آپ کو مبارک ہو آپ نے یہ محفل سجائی ہے نا اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہو رہا ہے یہ جو ہمارے ننھے منھے بچے بیٹھے ہیں نا ان کے دلوں میں حضور کی محبت پیدا ہو رہی ہے سب سے پہلے آتے ہیں اور سب سے آخر میں جاتے ہیں یہ وکری گل ہے جو انتظامیہ والے نشو دے چاول نہیں دیندے جے ونڈن تے آون تے بالا مدن جی پیچھے ہو جاؤ یار کوئی تے خیال کرو جے سب نال اونچی سبحان اللہ آکھے سبحان اللہ سب نال پہلے آون تے سب نال بعد جاون تے لنگر دی واری آوے تے انہوں تو پیچھے کر دیندے ہو نہیں بچوں کو سب سے پہلے دو تاکہ ان کے دلوں میں حضور کی محبت پیدا ہو ان کو ادب کرو احترام کرو یہ محفل سن رہے ہیں یہ جاگ رہے ہیں انہوں نے نبی کو نہیں دیکھا مدینے کو نہیں دیکھا مدینے والے کو نہیں دیکھا اللہ سب کو دیدار کرائے لیکن ان کے دلوں میں یہ ادب اور احترام پیدا ہو رہا ہے کہ ہمارے علماء ہمارے نعت خواں حضور کا جو ذکر کر رہے ہیں جس نبی کا ذکر اتنا سونا ہے وہ نبی خود کتنا سونا ہے سبحان اللہ نبی پاک حبی ایک میری محبت سکھاؤ دوجی حضور نے فرمایا وحب اہل بیتی میری آل دی محبت آج کچھ یزید کے حامی ملا بھی نکل آئے یزید زندہ باد کے نعرے لگا لانتیوں کچھ حیا کرو یزید کل بھی مردہ تھا آج بھی مردہ باد ہے قیامت تک مردہ باد ہے میرا حسین کل بھی زندہ باد تھا آج بھی زندہ باد ہے قیامت تک زندہ باد ہے حسین اور یزید کو آپس میں تقابل نہ کراؤ مقابلہ نہ کراؤ یزید کی کیا حیثیت ہے کہ حسین کے مقابلے میں آئے موضوع اجازت نہیں دیتا وقت اجازت نہیں دیتا مہمان آ گئے بات مکمل کروں میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی اماں حضرت آمنہ نے میرا بیٹا پیدا ہویا میرا پتر پیدا ہویا میرا لال پیدا ہویا میرا بال پیدا ہویا میرا لخت جگر آیا میرا نور نظر آیا میرے بیٹے دی آمن دی وجہ دے نال میری نظر اتنی تیز ہو گئی میری نگاہ اتنی تیز ہو گئی آپ فرمانیاں نے رئی تو مشارق الارض و رئی تو مغاربہا حضور دی اماں فرمائیں میرے بیٹے دی ولادت ہوئی تے میرے پتر دی آمن دی برکت نال میری نظر اتنی تیز ہو گئی کہ میں مکے دی سرزمین تے بیٹھ کے مکے دے اندر بیٹھ کے رئی تو مشارق الارض میں زمین دے سارے مشرق بھی ویکھ لے و رئی تو مغاربہا میں زمین دے سارے مغرب بھی ویکھ لے تے و رئی تو قصور الشام میں ملک شام دے محلات نو بھی ویکھ لیا اور ملتان دے لوگوں لڑنا نہیں غلط زبان استعمال نہیں کرنی لیکن میں عقیدہ بیان کر کے جا رہا فیصلہ تساں آپ کرنا ہے اگر نبی پاک دی ولادت ہوئے حضور دی آمد ہوئے تے سونے نبی دی آمد دی برکت نال حضرت آمنہ دی نظر اتنی تیز ہو جاوے او مکے دے وچ بیٹھ کے شام دے محلہ نو بھی ویکھ لوے مشرق بھی ویکھ لوے مغرب بھی ویکھ لوے اور سنیو عقیدہ بنا لو اگر حضور دی آمد دی برکت نال آمنہ دی نظر اتنی تیز ہو
گئی ہے عقیدہ بنا لو ساڈا زندہ نبی مدینے بہ کے ویکھ رہے ہیں کہ فضل ماڈل دی اس دھرتی تے محمد جاوید میرا غلام ہے او دے گھر دے اندر میرے غلام بہ کے میرے ذکر دی محفل سجا رہے ہیں۔ اگر حضور کی آمد کی برکت سے آمنہ پاک کی نظر اتنی تیز ہو جاتی ہے تو جن کی برکت سے آمنہ پاک کی نظر اتنی تیز ہوئی اس محمد کی اپنی نظر کا کیا مقام ہوگا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ دی بارگاہ عرض کر دے رہے رب آرینی رب آرینی رب آرینی، یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے اپنا دیدار کرا۔ حکم ہوتا رہا لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ آخر کار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب بار بار کہا نا تو یہ اللہ کے جو نبی ہوتے ہیں نا یہ اللہ کے بڑے پیارے ہوتے ہیں، لاڈلی قوم ہوتی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے غلام حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بار بار عرض کیا، اللہ نے فرمایا اچھا میرا سونا نبی اے میں پہاڑ تے اپنی تجلی سٹینا اینو ویکھ لی ہوئی تو میں رب تینوں اپنا دیدار بھی کرا چھوڑا۔ حوالے دا میں ذمہ دار علامہ صاحب تشریف فرمائے نبی پاک علیہ السلام دے غلام اللہ نے پہاڑ دے اوتے تجلی سٹی، رب دا قرآن فخر موسیٰ صائقا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈٹھے بے ہوش ہو گئے اس تجلی دی طاقت میں برداشت رب دا نور ہے، اللہ دی طاقت ہے، اللہ دی تجلی ہے۔ لیکن جدن بیدار ہوئے جدن ہوش چائے علماء نے لکھیا نظر کتنی تیز ہو گئی ہے، نظر اتنی تیز ہو گئی ہے اگر کالی اندھیری سیاہ رات ہو گیا، کالی رات ہو گیا، 30 میل دور کالے رنگ دے پتھر تھے، کالے رنگ دی چونٹی، کالے رنگ دی کیڑی، اگر 30 میل دور کالی رات دے اندر کالے رنگ دے پتھر دے اوتے کالے رنگ دی چونٹی چل دی ہوئی جا رہے ہویا، اس برکت دے نال اس تجلی دی برکت نال موسیٰ علیہ السلام اس چونٹی نو بھی ویکھ لوینا، 30 میل دور ویکھ لوینا، اور سنیوں لڑنا نہیں، کسے نو گالی نہیں دیونی، فیصلہ تسا کرنا ہے۔ اگر موسیٰ علیہ السلام اللہ دا دیدار نہیں کیتا، اللہ دی ایک تجلی نو ویکھی آئے تے نظر اتنی تیز ہو گئی ہے، اور ساڈا نبی تے ہوئے تے تجلی نہیں ویکھی، تے تجلہ نہیں ویکھیا، اللہ ویکھے آئے۔ میرے نبی نے تجلہ نہیں خود اللہ کا دیدار کیا ہے، اور حضور خود فرماتے ہیں رأیت ربی فی احسن صورت، کہ میں نے رب کو بڑی خوبصورت صورت کے اندر دیکھا۔ عشق کی بات کر رہا ہوں اور عاشقوں کے اوپر فتوے نہیں ہوتے۔ کسی عاشق نے پوچھا تھا خدا کی کیسی صورت ہے، کسی عاشق نے پوچھا تھا خدا کی کیسی صورت ہے، صدائے غیب سے صورت ہے محمد کی، گناہگاروں کو جنت میں کھڑے دربان روکیں گے، جنت دے دروازے کھل سے نمبر آ جا سی، اور کبیر والا دے لوگ آ جاؤ، ساڈا شہر بھی اسیں جنت جانا یار، انشاءاللہ جاونا سمجھ یقین ہے، حضور دے غلام ہے۔ پھر چل دیا جناب والا ملتان والیاں دا نمبر آ سی، پھر فضل ماڈل والیاں دا نمبر آ جا سی، تہاڈا نمبر آ جا سی، فرشتے روک لئی سن آکسن روکو انہاں نو تے حکم کے ہونا ہے گناہگاروں کو جنت میں کھڑے دربان روکیں گے، حکم ہوگا کہ آنے دو یہ امت ہے محمد کی، حکم ہوگا کہ آنے دو یہ امت ہے، کہ ہوئے امتی تے ترازو چاہ کے ترکڑی چاہ کے نبی دے مقام نو تولے، تو تسی تھک گئے ہو، میں تہاڈی جان چھوڑن لگا، ذرا اونچی آکھو سبحان اللہ۔ فرمایا
ایک گھنٹہ پورا کرنا ہے, گھنٹہ ہو گیا اسی تقریباً, یہ نہیں بھی ہویا تو ہم تھوڑی جو بات ہوئی بیٹھی بات لمبی نہ ہو جاوے, ذرا توجہ نال سنو. پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں جڑی گل شروع کیتی ہے وہ مکمل چا کراں. حضور نے فرمایا اپنی اولاد نوں ترے چیزاں سکھاؤ, حبی ایک میری محبت, و حب اہل بیتی دوسرا میری آل دی محبت, تے سونیا تیسری چیز کیڑی ہے؟ حضور نے فرمایا و تلاوت القرآن. یہ ہاتھ باندھ کے جا رہا ہوں, میسج دے کر جا رہا ہوں, اور جھوک ٹی وی کی جانب سے اگر وسیب کے لوگ اسے سن رہے ہیں تو یہ بات کو ذرا نوٹ کریں. آج ہم اپنے بچوں کو 20,000 کا موبائل تو لے کر دے دیتے ہیں. کبھی ہم نے اپنے بچوں سے یہ بھی پوچھا ہے کہ بیٹا تجھے قرآن بھی آتا ہے یا نہیں آتا, تجھے نماز جنازہ کی دعائیں بھی آتی ہے یا نہیں آتی, تجھے نماز بھی آتی ہے یا نہیں آتی. سنیو, یہ میسج لے کر جاؤ. محفل سجانے کا مقصد ہوتا ہے کوئی بات پلے باندھ کر جانا. خدا کے لیے یہ جو مدرسہ آپ کا سیف القرآن یہ آپ لوگوں نے بنایا ہے, آپ پروفیسر فضل صاحب جی نے پوری زندگی محنت کی, آپ لوگوں کے پاس آ کر ہاں جی انہوں نے اس اتنا عظیم و شان ادارہ بنا دیا. خدا کے لیے اپنے بچوں کو دینی اداروں میں داخل کراؤ ہاں جی, اور اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ. دنیا بھی تمہاری کامیاب ہو جائے گی, قبر بھی کامیاب ہو جائے گی, حشر بھی کامیاب ہو جائے گا. وقت اجازت نہیں دیتا میں بات کروں. اگر بچہ قرآن پڑھ جائے, حفظ کی شرط نہیں ہے, حدیث پاک میں آتا ہے جو قرآن پڑھ جاتا ہے وہ بھی جنتی, اس کی ماں بھی جنتی, اس کا باپ بھی جنتی, اس کا خاندان بھی جنتی. میری بات نہیں ہے, حضور کی بات ہے. اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے. اگر بچہ قرآن پڑھ جائے اس کی والدہ بھی جنتی, اس کا والد بھی جنتی, اس کا خاندان بھی جنتی. وہ یارو جو بچہ قرآن پڑھ جائے اس کے ماں باپ تو جنتی ہو جائے. ہمارا نبی تو وہ ہے جس کے سینے پر قرآن نازل ہوا ہے, جس کے صدقے سے قرآن ملا ہے. اس محمد کے والدین کا پھر کیا مقام ہے؟ ہمیں اس علم کی ضرورت نہیں ہے جو نبی کے والدین کو جناب اللہ معاذ اللہ بے ایمان کہے یا غیر مومن کہے. نہیں, ہمیں اس عقیدے اور علم کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر بچہ قرآن پڑھنے والا مومن ہو سکتا ہے تو نبی کے والدین بھی مومن ہیں. اس میں تفصیل جانے کی ضرورت نہیں ہے, علماء بیٹھے ہیں. یہ کس طرح مومن ہے, بات لمبی نہ ہو جائے. اما آمنہ دی گل سنائیے کہ نظر اینی تیز ہو گئی تے ایک گل اما حلیمہ دی تاکہ میلاد پورا ہو جائے. اما حلیمہ آ گئی, آپ فرمانیے آنا بس سب او مرادیا, ایک میں میرے نال 7 دائیاں ہو رہے. اساں چل دیاں مکے دے اندر آ گئیاں. اساں مکے دا راؤنڈ لایا, کوئی بچہ لے جاویے. سب بچے امیروں کے تھے نہیں, کوئی غریب تھا, کوئی یتیم, کوئی مسکین. ہم بڑیاں پریشان ہو کے مکے کے ایک چوک میں بیٹھ گئیں. فَلَقِيَنَا عَبْدُ الْمُطَّلِبِ, اچانک ساڑی ملاقات حضرت عبد المطلب نال ہو گئی. آپ مکے دے نمبردار سن, چودھری سن. آج تھوڑے محلے دے اندر کوئی معاملہ بنے تو سب پہلے اپنے چیئرمین صاحب کو لانا ہے, ملک حضرت صاحب معاملہ بن گیا ہے. جدوں بھی کوئی مسئلہ ہوندا سی سارے لوگ اکٹھے ہو کے حضرت ابو طالب پاک دے کول آندے سن. حضرت عبد المطلب مکے دے وڈیرے, انہوں نے دیکھا کہ آج نبی عورتیں بیٹھی ہیں. آپ ان کے پاس گئے, فسلم علیہن, ان کو سلام کیا. آپ نے پوچھا من انتن, تم کون ہو, کہاں سے آئی ہو؟ حضرت حلیمہ فرمانی میں وڈیری ہوں, میں اگوں ہوئی, میں کہ سب دائیاں ہیں فلانے علاقے قبیلہ بنو سعد چوں آئیاں ہیں. اللہ تعالیٰ بھی قبیلہ بنو سعد کا دیدار عطا فرما, انہوں بھی زیارت دی توفیق عطا فرما. ارادہ کرنا تمہارا کام ہے, باقی پیسے پوسے وہ رب خود دے دے گا. یہ قسمت میں ڈیچ پھیر کہ نہیں, پند مدینے دا ڈھیر کہ نہیں, میں آپ ونجا تے ونج نہیں سکتا جے سوہنا سٹے تا دیر کہ نہیں. پیر نصیر الدین نصیر نے بات ہی ختم کر دی. آپ فرماندے نے نصیر اپنی کوشش نہیں کام آتی, بلاتے ہیں خود تاجدار مدینہ. جاست میں نے اتنی آئی بیٹھی ہے, 1.5 گھنٹہ ہور چلا مجبوریاں چاہ نکھڑے دیاں ہیں, وسنال نکھڑدا کوئی نہیں. وقت جو ہے وہ مجبوری کا دامن ہے. بات لمبی نہ ہو جائے. نبی پاک علیہ السلام دے غلام حضرت حلیمہ حضرت عبد المطلب فرمائیں گے تو سب بچے لے بنائی ہوں. ہاں, فرمایا کہ بچہ تو ہے کوئی نہ کوئی غریب ہے, کوئی یتیم ہے, کوئی مسکین ہے. قال ان اندی ولد, فرمایا ایک بال میرے کو بھی ہے. سبحان اللہ. اما حلیمہ دی اساں اس بابے دی گل والے پاسے توجہ نہ کیتی, کیونکہ اساں تے سارا مکے دا راؤنڈ لا کے آئیں بیٹھیاں سے, کوئی یتیم ہے, کوئی غریب ہے, کوئی مسکین. امیراں دا بال تو ہائی کوئی نہ.
عبد المطلب پاک جلے ویکھے نا بھی یہ توجہ نہیں کرنیاں پئیاں، آپ نے فرمایا دائیوں یہ نہ سمجھیا میں انہیں تانوں بال دے چھڑے سا، یہ بال انہیں دیون والا نہیں، بولو یہ بال انہیں دیون والا نہیں۔ فرمایا من کان لہا فیہ نصیب فلتاخذہ، اے بال تا اوے کوئی نصیباں والی مائی ہو سی جڑی اس بچے دی دائی بن سی۔ علیمہ فرمیندے لئے اس نے گل کی تے نہیں، میرے دل خیال آیا میں دوئیاں دائیوں نے چھڑیا بھی یہ جو اتنی تعریف کریں دا کھلوتا ہے، چلیے تے صحیح ذرا ایک نظر بچے نو ویکھیے تے صحیح۔ میں اگو پچھو پچھو دوسریاں دائیاں ٹر پئیاں، حضرت عبد المطلب ساڈے اگو جا رہے ہیں، ادو اما حلیمہ ٹریے، ادو تقدیر بولیے، حلیمہ نو پتہ کوئی نہیں میں کدے جا رہی ہوں، لیکن تقدیر بول رہی ہے واہ واہ نی حلیمہ تیرے تے آج کرم کمایا جانا ہے، واہ واہ نی حلیمہ تیرے تے آج کرم کمایا جانا ہے، ایک یکتا گوہر تیری جھولی وچ اوہ جی پایا جانا ہے، تو ایوے نمو جانے نہ ہو تینو کادا فکر یتیمی دا، ایک دن اس نو ہر شے دا مختار بنایا جانا، ایک دن اس نو پروفیسر صاحب فرما رہے ہیں، استاد صاحب فرما رہے ہیں، دوبارہ پڑھو ذرا اچھی بند رکھو سبحان اللہ۔ واہ واہ نی حلیمہ تیرے تے آج کرم کمایا جانا ہے، ایک یکتا گوہر تیری جھولی وچ اوہ جی پایا جانا ہے، تو ایوے نمو جانے نہ ہو تینو کادا فکر یتیمی دا، ایک دن اس نو ہر شے دا مختار بنایا جانا۔ میرے نبی نے اختیار کتنا ہے، ایک بندہ حضور دی بارگاہ چاہیے یا رسول اللہ کلمہ پڑھنا چاہنا، بڑی ذمہ داری کے ساتھ علامہ صاحب کو ضامن دیکھنا، حضور نے فرمایا پڑھ یا رسول اللہ کیڑے کیڑے کام، حضور علیہ السلام نے فرمایا کلمہ پڑھنا پوسی تے کلمے دے بعد نماز ہی، نماز دا نام کوئی نہیں سبحان اللہ، یہ نماز نہ پڑھ سا تو کامیابی کدی نہیں مل سکتی، نماز پڑھ یہ نہیں بھی ہوں آدھی رات تک محفل سنو تو بعد گھر جاؤ تو بعد بیگم صاحب نو آکھو کرمالی میں راتی محفل سندا رہی ہوں تے 9 بجے تو پہلے میں نہ اٹھاویں، اس محفل دا مر کوئی فائدہ کوئی نہیں، بھائی زمین آپ تساں نماز ہی نہ پڑھو، سبحان اللہ سبحان اللہ، ناراض ہوندے ہو تساں نماز والی گلاں تو یہ مسئلہ ایسا سنیاں نو صرف سنیو، نماز پڑھو، گھروں میں نماز شروع ہو جائے ہماری ساری مصیبتیں دور ہو جائیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم نبی دا اختیار سنو، حضور نے فرمایا نماز ادھے سونا باقی کام تو اوکھیاں سوکھیاں ہو گئی سنتے نماز والا کام کوئی نہیں ہو، حضور نے فرمایا تو پڑھنے ہی سونا با میں مسلمان ہوندا ہی نہیں، انہیں ٹریا، حضور نے فرمایا اچھا ادھر آؤ، نمازہ نہیں یا رسول اللہ 5 نمازیں کریں، حضور نے فرمایا اچھا کچھ پڑھ سے، سبحان اللہ، سنا میرے نبی کا اختیار، میرے نبی کو بے اختیار کہنے والے مولویوں کو بھی ذرا سناؤ، حضور نے فرمایا کچھ پڑھ سے، اوکھیاں سوکھیاں سونا اے 5 والا کام کوئی نہیں تے اوکھیاں سوکھیاں 2 پڑھ لے، اور سنو میرے نبی دا اختیار، حضور فرماوے نا نہیں بھئی یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، اگے 50 نمازہ توفہ لئی امدامو معراج والی رات اگو موسیٰ علیہ السلام مل گیا تے انہاں آکھیا سونا میری امت ترائے نہ ہی پڑھ دی تواڈی ایڈی چنگی کتھوں ہو سی جڑی 50 پڑھ سی، تو مہربانی کرو واپس جاؤ تے 45 اگے معاف کرائیاں تے ہن ہور معاف نہیں اے میرے اختیار ہے نہیں، حضور نے فرمایا چوکھیاں پڑھ سے 2 حدیث دے لفظ فاسلم علی انہ لا یصلی الا بصلاتین، وہ اسی شرط کے اوپر ایمان لے کر آیا کہ میں 2 پڑھوں گا، حضور نے فرمایا آ جا تو 2 پڑھتے رہنا تجھے ثواب اللہ پورا 5 کا عطا فرما دے۔ ملتان دے لوگوں خوشی نہ ہو جائے ابھی مفتی صاحب صلی فتویٰ دے گئے بھائی 3 تو جان چھڑا گئے تو 2 نماز، یہ گل کو نہیں ہے، اسے واسطے حکم ہے تواڈے واسطے پوریاں 5 نماز کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ نبی
ہاں نبی پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے ہن ٹائم تھوڑا ہے نا صحیح بات نہیں چیدہ گلا حضور دا میں اختیار دسندا پیا ہوں کہ میرے نبی نو اللہ نے اختیار کتنا دیتا ہے حضور نے اختیار ہے میرے نبی دا اختیار ہے بے اختیار کرنے والا سنو وہ کوئی اور نبی ہوگا جس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے یہ میرا نبی ہے اللہ نے اتنا اختیار دیا چاہے تو چاند کے 2 ٹکڑے کر دے چاہے تو سورج کو واپس بلا ہر ایک شیدا اس سونے نو مختار بنایا جانا اللہ حلیمہ فرمائیں میں بھی آگے اس اندر داخل ہوئی نا سونے نبی دے چہرے تے جو میری نظر پئی نا تے بس میں ویدی رہ گئی سبحان اللہ میں اگا ہوئی حضور نو چایا باہر آئی اما آمنہ نو میں آکھیا آمنہ توجہ ہے یار سبحان اللہ یہ بچہ بس مینوں دے دے اما آمنہ فرمانی حلیمہ مڑ پیسے کتنے دیواں مال کتنا دیواں بچے دی تربیت دے واسطے سبحان وغیرہ واسطے اللہ دی قسم میرا دل لا دے اما حلیمہ دی اکھاں چوں آنسو آئے سن تے رو کے آکھیو سی مل گئے مصطفیٰ اور کیا سارے پڑھو میں آخری گل کر رہے ہیں بات مکا چھڑی ہے ذرا مل کے پڑھ لو مل گئے چاہیے مل گئے اللہ تعالیٰ آپ سب کے اوپر بھی کرم فرمائے آمین ثم آمین بجاہ النبی الکریم الامین وما علیہ الا البلاغ المبین جی سہانی چمکتے پاکا چاند جی سہانی گھڑی چمکتے پاکا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع
طفیل غوث اعظم بادشاہ ہر دو عالم صدقائے امام اعظم صدقائے شاہراہ عالم صدقائے فاروق اعظم دور ہو سبھی کے رنج و غم یا نبی دست بستہ ہے کھڑے آقا سب حاضر غلام پیش کرتے ہیں غلامانہ ادباً سلام تمام محفل کا ثواب کلام کا ثواب توام کا ثواب تیری بارگاہ عزت میں تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے پیش کرتے قبول و منظور فرما الہ العالمین اگر کوئی کوتاہی کو رہ گئی تو معاف فرما کے اسے شرف قبولیت عطا فرما اس کا ثواب حضور نبی رحمت رحمت للعالمین خاتم النبیین احمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کریمین طیبین طاہرین اہل بیت طہار ازواج مطہرات شہداء کربلا خانواد رسول اللہ پنجتن پاک کی بارگاہ میں پہنچا الہ العالمین نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے تمام نبیوں رسولوں پیغمبروں صحابہ کرام پنجتن پاک کے لیے تتار تابعین تبع تابعین سلسلہ اویسیہ قادریہ نقشبندیہ سہروردیہ چشتیہ قلندریہ نوریہ فخریہ بدریہ سراجیہ شمسیہ عزیزیہ تمام سلاسل کے بزرگان خلفر قیامت تک آنے والے مریدین کو پہنچا تمام مسلمین مسلمات مومنین مومنات کو اس کا ثواب پہنچا الہ العالمین جتنے ساتھی یہاں تشریف فرمائیں الہ العالمین کے باوجداد میں رشتہ داروں میں والدین میں اساتذہ کرام میں پیر و مرشد میں جو بھی رخصت ہو گیا دنیا سے تمام کو اس کا ثواب پہنچا خصوصاً بھائی جاوید بھائی الطاف کے اہل خانہ میں ان کے آباء و اجداد میں جو وفات پا گئے تمام کو اس کا ثواب پہنچا دے الہی تمام کی قبروں کو منور فرما دے نور علی نور فرما دے تحت نگاہ وسیع و کشادہ فرما دے الہ العالمین ان کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دے الہ العالمین جنت الفردوس میں حضور کا پڑوس نصیب ہو جائے الہ العالمین تیری بارگاہ میں دعا کو ہیں اس محفل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما سب کا آنا قبول فرما دے جو جس بھائی نے جس انداز میں محفل میں شرکت کی خدمت کی قبول و منظور فرما دے اس کا اجر عظیم عطا فرما دے سب کے دین میں دنیا میں جان میں مال میں آل میں اولاد میں عزت میں صحت میں ایمان میں کاروبار میں برکتیں عطا فرما دے الہی بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما مولا جو گھروں میں ہسپتالوں میں یا محفل میں اہل خانہ میں اہل علاقہ میں بیمار ہیں شرکائے محفل کے اہل خانہ میں بیمار ہیں تمام کو صحت و سلامتی والی عمر خضری عطا فرما الہ العالمین تیری بارگاہ میں دعا کو ہیں مولا کریم بے اولادوں کو اولاد عطا فرما اولاد والوں کو اولاد کو نیک و صالح بنا تنگ دستوں کی تنگ دستی دور فرما قرضداروں کے قرضے دور فرما پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما الہ العالمین جس انداز میں خدمت کی بھائی یہ جھوک ٹی وی والوں نے اس محفل میلاد کو لائیو چلایا انہیں اجر عظیم عطا فرما الہ العالمین اخلاق بھائی کو انہوں نے بہت خوبصورت خدمت کی الہی قبول و منظور فرما ثنا خان مصطفیٰ تشریف لائے انہوں نے پڑھا مولا تو قبول فرما انہوں نے بھائی مسلمانوں نے امت مصطفیٰ کے افراد نے سنا میری بہنوں نے سنا اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کا سننا قبول و منظور فرما انہیں اجر عظیم عطا فرما ان کی جھولیاں بھر دے مولا آج کوئی خالی ہاتھ نہ جائے الہی تجھے تیرے نبی کے میلاد کا واسطہ بے اولادوں کو اولاد عطا فرما دے الہی تجھے تیرے نبی کے میلاد کا واسطہ ان کے رزق حلال میں برکتیں پیدا فرما دے جو بچیاں گھروں میں رشتوں کے لیے پریشان ہیں الہ العالمین نیک صالح رشتے عطا فرما دے الہی ملک پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا یہاں دین اسلام کا نفاذ فرما دے اسلام کا بول بالا ہو جائے الہ العالمین کفر کے شکنجوں سے الہ العالمین مسلمانوں کو بچا کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما برما کے مسلمانوں کی مدد فرما کل عالم اسلام کی مدد فرما دے افواج پاکستان کی خیر فرما دے الہ العالمین پاکستان کی بقا کے لیے جو لوگ کاوشیں کریں انہیں اجر عظیم عطا فرما اس ملک کو تا قیامت آباد و شاد فرما سب کو حضور کا دیدار عطا فرما سب کو حرمین شریفین کی حاضری عطا فرما ہر سال حج عمرہ کی سعادت عطا فرما الہی مرتے دم کلمہ طیبہ درود و سلام دیدار مصطفیٰ نصیب ہو قبر میں حضور کی پہچان نصیب ہو
حشر کے روز حضور کی شفاعت نصیب ہو، جنت میں حضور کا پڑوس نصیب ہو، حضور کی میت میں مولا تیرا دیدار نصیب ہو جائے۔ اللہم انا نسألک عیش السعداء و موت الشہداء و مرافقت الانبیاء تحت لواء المصطفیٰ مع سید مرشدی۔ الہی وقت نظر زبان پر جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام بھائیوں کو محفل مبارک، جو کہ بھی ان کو